وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. صدق رسوله النبی الکریم. محترم دوستو، عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، اور آپ اور ہم جو اس ماحول میں بیٹھتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ تو ہماری زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہوگا. تو آپ اندازہ کریں کہ کم از کم 1000 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر برسیں. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم اس کے حقدار بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی بحیرہ راہب سے ملاقات کر کے شام سے، بصرہ سے واپس آتے ہوئے پیغمبر کریم مکہ مکرمہ پہنچے. یہاں تک بات ہوئی تھی. ابھی آگے بات کرنی ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. بات یہ ہے کہ پیغمبر کریم کا تذکرہ ہو، یہی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں. اور وہاں کا ماحول کیا تھا؟ انتہائی درجے کی جاہلیت اور بے دینی، شرک، کفر، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. شراب کا اتنا نشہ تھا کہ لوگوں کے گھٹی میں شراب پڑا تھا. کوئی ایک گھر، ایک بندہ ایسا نہیں ملتا تھا جو شراب سے پاک ہو، شراب سے دور ہو. جیسے آج کے زمانے میں چائے کا نشہ، چائے اتنی عام نہیں ہے جتنے اس زمانے کے اندر شراب عام تھی. ایسے ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا پاک رکھا کہ کبھی بھی اس طرح کی گندی چیز کے قریب گئے ہی نہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے، پیغمبر کریم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے جو قریب میں 2 بت پڑے ہوئے تھے، تو میں ان بتوں کے قریب چلا گیا. تو میں نے بت کو جیسے ہاتھ رکھا، ایصاف اور نائلہ، یہ بتوں کے نام تھے. یہ اصل میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا تھا، کسی زمانے میں کعبۃ اللہ کے قریب ایک لڑکے لڑکی نے آپس میں زنا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا. یہ ایصاف اور نائلہ دونوں پتھر بن کر کے وہیں پڑے ہوئے تھے. تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر ابلیس نے الگ الگ قسم کی پٹیاں پڑھائی لوگوں کو. بھائی یہ تو بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ ہاتھ رکھو گے تو آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کو پکارو گے تو پھر آپ کی روزی رزق کے اندر کشادگی آ جائے گی، تنگی ختم ہو جائے گی.
اس طریقے سے چلتے چلتے لوگ ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، عیساف اور نائلہ کو۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ ابھی تک پیغمبر کریم کو نبوت ملی نہیں تھی، میں نے جیسے ہی اسی بت پر ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی نے مجھے بولا کہ ایسا نہیں کیا کرو۔ تو میرے دل میں جلدی سے بات آئی کہ اتنا شریف آدمی اللہ کے نبی، وہ جو مجھے منع کر رہے ہیں تو شاید کوئی تو بات ہوگی۔ پھر گھومتے گھومتے پھر ایک مرتبہ میں نے ہاتھ لگایا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں مجھے بت۔ دوسری مرتبہ جو میں نے ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی نے بڑے غصے کے ساتھ فرمایا کہ میں نے تجھے روکا نہیں؟ یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی پیغمبر کریم نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ خود ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سارے یار دوست جو تھے محلے کے لوگ، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ یار عام کام کے اندر عمومی جو کام ہوتے ان میں تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہماری خوشیوں میں آپ شریک نہیں ہوتے کیوں؟ ہمارے غموں میں آپ شریک نہیں ہوتے کیوں؟ آپ ایسا نہیں کرو، ہمارے ساتھ شریک ہوا کریں۔ ایک مرتبہ میں بھی ان کی باتوں میں آ گیا، بکریاں چرا رہے تھے باہر، چراتے چراتے مجھے ساتھیوں کی بات یاد آئی۔ میں نے اپنے ساتھی کو بولا، بکریاں چرانے والے کو، یار جتنی بکریاں میری ہیں ان کی آپ خیال کرنا، حفاظت کرنا، میں تھوڑی دیر سے جاتا ہوں، دوستوں کے ساتھ مل کر آتا ہوں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جیسے ہی آیا مکے کی طرف، شہر کی طرف، تو وہاں کچھ گانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولا وہ فلاں بند خاندان کے اندر شادی ہے، اسی کے یہ ڈھول باجے بج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی ٹائم سے جیسے ہی مجھے اتنی آوازیں گانے کی سننا میں آئیں، اتنے میں میرا جسم آہستہ آہستہ نڈھال ہونے لگا، نیند کا شدت سے غلبہ ہونے لگا۔ تھوڑا آہستہ آگے گیا ہی صحیح، میرے کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، آخر مجھے ایسی نیند لگی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھے کہ وہاں کوئی ناچ ہو رہا تھا، گانے ہو رہے تھے، کیا ہو رہا تھا۔ وہاں میں پہنچا، ایسا سو گیا کہ سورج کی تپش کی وجہ سے میری آنکھ کھلی، اور پھر اس وقت میں آنکھ کھلی جب یہ پوری محفل ختم ہو چکی تھی۔ کیا مطلب؟ ایسے گندے ماحول کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور ابو طالب بہت پیار کرتے تھے، بہت ہی پیغمبر کریم اس کے لاڈلے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بتوں کی بات آتی تو ابو طالب ناراض ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا میلہ تھا بتوں کے پاس جانے کا، اور سارے لوگ مکے کے وہاں جا رہے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بولا کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں میں نہیں چلتا۔ نہیں بیٹا چلو۔ بہت ہی اصرار کرنے لگے، کیونکہ ہر بندہ بڑا جو ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی میرے مذہب پر چلے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ابو آزر کتنا زور لگاتے تھے کہ بیٹا ابراہیم میرے ساتھ چلے۔ آخر یہاں بھی ابو طالب نے بہت اصرار کیا کہ بیٹا تو چل ہمارے ساتھ۔ پیغمبر کریم مان نہیں رہے تھے۔ ابو طالب نے اپنی بہنوں سے کہا، پیغمبر کریم کی پھوپھیاں، آپ اس کو سمجھاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم سارے جا رہے ہیں اور یہ اکیلا نہیں چل رہا۔ اور اس کے بعد پھر یہ اتنے سارے ہمارے خدا ہیں، اگر یہ ان کے پاس نہیں چلے گا اور وہ اگر ناراض ہو گئے تو پھر اس کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی طور پر بھی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خیر اتنے میں ایک بڑا خطرناک واقعہ ایسا ہوا، اس واقعے کا نام ہے حرب الفجار۔ حرب الفجار مانا ایک بدکاری کی لڑائی، گناہ کی برائی کی لڑائی۔ اس کی صورت یہ بنی تھی کہ علماء نے مختلف سبب لکھے ہیں، دو واقعات عام طور پر روایتوں میں آتے ہیں۔ ایک یہ کہ
ایک قریش کے خاندان کا مکہ مکرمہ کا سردار قسم کا آدمی تھا، اسی نے کسی مسافر آدمی سے کوئی چیز خریدی۔ مسافر نے اس کو بولا کہ مجھے پیسے دے دو، بولتا ہے ہاں دیتا ہوں، نہیں دیے۔ کچھ وقت کے بعد پھر بولا بھائی میرا قرضہ، میرا حق، بولتا ہے جاؤ نہیں دیتا، جس کو بولنا ہے بولو۔ اس نے پھر اس کو بار بار اصرار کیا، بھائی ایسا نہیں کرو یار، میں مسافر آدمی ہوں، میں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہی جو علاقے کے بدماش ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں تو ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا۔ اور اسی طریقے سے پھر اس بندے نے جا کر کے پہاڑوں پر چڑھ کر کے اور لوگوں کو پکارا کہ یہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں بہت سارے لوگ آ گئے، پھر دونوں خاندانوں کے آپس میں لڑائی ہوئی اور بڑی خطرناک قسم کی لڑائی ہوئی، بہت سارے ایک دوسرے کی طرف سے مارے گئے۔ اسی کا نام ہے حرب فجار، اور یہ لڑائی ہوئی ہے حرم کے مہینوں میں۔ حرم کے مہینے، محترم مہینے وہ ہوتے ہیں اشہر حرم جو جن کے اندر جنگ کرنا حرام ہوتی ہے۔ وہ خود کافر بھی کہتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی۔ وہ ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہوتے تھے۔ تو محترم مہینوں کے اندر جو جنگ ہوئی، اس وجہ سے بھی کہنے لگے کہ یہ برائی کی جنگ ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، غلط ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر وہ ایک واقعہ یہ لکھا ہے، یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ جو میلہ تھا بہت بڑا عکاظ منڈی کے اندر، اس منڈی میں ایک بہت بڑا بہادر قسم کا آدمی اٹھا، آ کر کے لوگوں کے مجمع میں پہنچا، بڑے تکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ اس وقت کوئی میرے مقابلے کا بندہ ہے ہی نہیں، اگر کسی میں جرت ہے تو میرے سامنے آ کر دکھائے۔ ایک بندہ انہی میں سے کوئی اٹھا اور زور سے تلوار ماری، ایک ٹانگ کاٹ دی اس کی۔ کسی ٹانگ کٹنے کے اوپر پھر جنگ شروع ہو گئی، اور مہینہ وہی تھا محترم جن کے اندر جنگ حرام ہوتی ہے، منع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پھر جنگ جیسے چلتی رہی تو اسی کا نام پڑ گیا حرب الفجار۔ تو سنجیدہ قسم کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار۔ اچھا، اسی جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چچاؤں نے بہت ہی کوشش کی کہ ان کو بھی جنگ کے اندر شریک کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہو رہے تھے۔ آخر بہت زیادہ جو اصرار کیا تو اللہ کے نبی ان کے ساتھ گئے اور شریک ہوئے، لیکن تیر اور تلوار چلایا نہیں، کسی کو کے اوپر بھی وار یا حملہ کیا نہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ ہوا، ایک اجنبی آدمی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، وہی چلانے لگا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو پھر مکے کے کچھ سنجیدہ قسم کے لوگ نکلے، انہوں نے بولا یار یہ روز روز یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور حالات عجیب لگے ہوئے ہیں، کوئی مسافر کو لوٹ رہا ہے، کوئی غریب پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کر رہا، اس وجہ سے ہم مکے کے سردار ہیں، کچھ سنجیدگی سے سوچیں تو صحیح ہمارے علاقے میں یہ بدامنی کیوں ہو رہی ہے۔ تو اسی معاملے پر ایک دوسرا واقعہ سامنے آیا، اس واقعے کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول مانا فضل، 3 کے بندے تھے جن کا نام تھا فضل، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ آج کے بعد اگر یہاں کسی مسافر کو کسی نے لوٹا تو سب مل کر کے اس لوٹنے والے لٹیرے ڈاکو کو ماریں گے، پکڑیں گے۔ اگر کسی غریب پر کسی نے ظلم کیا تو پھر ظالم کا مقابلہ مل کر کریں گے۔ اسی کا نام ہے حلف الفضول۔ ایک تھا فضل بن وداع، ایک تھا فضل بن فضیل، اور ایک کا نام ہی تھا فضیل۔ ان 3 بندوں نے مل کر کے یہ معاہدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اس معاہدے پر اتنی خوشی ہوئی کہ عرب کے اندر جو سب سے زیادہ مہنگی سرخ قسم کی اونٹنیاں ہیں وہ مجھے ملیں تو اس میں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس معاہدے میں شریک ہونے میں مجھے خوشی ہوئی۔ کیوں؟
امن ہو رہا ہے۔ کیوں امن ہو رہا ہے؟ یعنی انسانیت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ لوگ آپس میں امن والا ماحول بنائے، بدامنی والا ماحول نہیں۔ ایک مرتبہ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر امن کے لیے کوئی بھی قوم مل کر کے سامنے معاہدہ کرے گی تو میں اسی معاہدے میں ضرور شریک ہوں گا۔ یعنی امن کے لیے اگر برے سے برے لوگوں کو بھی شریک کرنا پڑتا ہے، ان کو اگر ساتھ بٹھانا پڑتا ہے تاکہ یہ بدامنی سے بچ جائیں اور برے ماحول سے بچ جائیں، بڑے دشمنوں سے بچ جائیں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو یہ ہے حلف الفضول۔ حلف کے لفظ کی معنی ہوتی ہے معاہدہ، حلف کی معنی ہوتی ہے قسم، یعنی فضلوں کا قسم، جو فضل تین اکٹھے ہوئے تھے، فضل ان کا قسم یا ان کا معاہدہ۔ اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا تیرے اوپر خرچہ بہت ہے، تو سردار ہے۔ ابو طالب کو فرمایا آپ کے پاس مہمان بھی بہت آتے رہتے ہیں اور آپ کے مالی لحاظ سے بہت کمزور ہیں، سردار تو ہیں قوم کے لیکن مالی لحاظ سے غریب ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کائنات کے سردار ہیں، اشاروں پہ چاند کٹ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اشاروں پر پتھر بات کر رہے ہیں اور آسمانوں کا سیر فرما رہے ہیں، لیکن مالی لحاظ سے یہ حالت ہے کہ بھوک پیاس کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں۔ تو خیر سردار جو تھا ابو طالب، یہ بھی مالی لحاظ سے کمزور تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا، عزت اور چیز ہے، مال اور چیز ہے۔ عزت اور چیز ہے، مال اور چیز ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھو، عزت اللہ تعالیٰ نے علماء کو دی ہے لیکن مال دوسروں کو ہے۔ بادشاہی یزید کے پاس تھی لیکن عزت حسین کو ملی۔ عزت اور چیز ہوتی ہے، دنیا کے یہ منصب اور چیز ہوتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا چچا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کوئی کام کاج کروں، مزدوری کروں تاکہ میرا بوجھ آپ پر نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ 12-13 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہے اور اس زمانے میں یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اور آج کل ہمارے بچے ہیں 15 سال 20 سال 30 سال کے بن جاتے ہیں لیکن کوئی کچھ کمانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ خیر چچا نے منع کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے اجازت لی۔ پھر وہی بکریاں چرانے کے لیے چند قیرات، چند سکے لے کر کے مکے کے لوگوں کی بکریاں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی طرف چرانے کے لیے جاتے تھے۔ پیغمبر کریم کی بات ہو رہی ہے، بکریاں چرا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے بکریاں چرانے کا کام لیا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ بکری چرانے کے اندر انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بکری ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی بھیڑیوں کا خطرہ، کوئی بکریوں کا آپس میں لڑائی کا خطرہ، کوئی ریوڑ سے جدا ٹوٹ جانے کا خطرہ، ان سب کو سنبھالنا ہے۔ ابھی ساتھ لے کر کے جانا ہے، کوئی آگے نکل رہی اس کو روکنا ہے، کوئی پیچھے رہ گئی اس کو آگے کھینچنا ہے۔ اب ان سب بکریوں کو سنبھالنے کے لیے ایک تجربہ چاہیے۔ تجربہ یہاں ہی بکریوں کے اندر ہوگا تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ پھر انسانوں کو سنبھالنا بھی آسان ہوگا۔ کوئی انسان شرک کی طرف جا رہا ہے، کوئی کفر کی طرف جا رہا ہے، کوئی لڑائی کی طرف جا رہا ہے، ابھی سب کو کھینچ کر کے ساتھ چلانا، پھر انسان کی طبیعتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ انسان کے بناوٹ کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ابھی آگ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جذباتی ہو، پانی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ٹھنڈا ہو، مٹی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عاجزی والا ہو، جو کچھ بولا برداشت کرتا ہے۔ ہوا کا تقاضا یہ ہے کہ منافقت ہو، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، یہاں سے کوئی فائدہ نظر آیا ادھر بھاگا، ادھر سے فائدہ نظر آیا ادھر بھاگا۔
اب ان 4 مزاج کے لوگوں کو ساتھ چلانا، اس کے لیے تو پھر حوصلہ چاہیے، اور اسی حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے بکریاں چروائیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک بکری ادھر بھاگ گئی، اس کو کان سے پکڑ کر کے پھر ریوڑ میں ساتھ میں لایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسری طرف بھاگی، پھر اس کو پکڑ کر کے واپس پھر ریوڑ میں رکھا، پھر تیسری طرف جو بھاگی تو ڈنڈا مارا زور سے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ڈنڈا مارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میں نے بکریاں چرانے کے لیے بکریوں کا نگران بنایا ہے، اس نے تیری نافرمانی کی تو تو نے جلدی اس کو مار دیا، ڈنڈا مارا۔ لوگ میری مخلوق ہیں، انسان کتنی کتنی میری نافرمانیاں کرتے ہیں، میں ان کو برداشت کرتا ہوں نہ، تو بھی برداشت کرنا سیکھ۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی عادتیں اپنے اندر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، آپ بھی معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں، آپ بھی احسان کرو۔ تو انبیاء کرام کو بکریاں چرانے کے اندر بڑی حکمت یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر انسانوں کے ریوڑ کو چلانے کا بھی سلیقہ آ جائے۔ تو اس کے بعد پھر ایک واقعہ آیا، پھر دوبارہ یہاں جانے کا سفر کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال بنی، تو مالی لحاظ سے وہی کمزوری تھی، ابو طالب کے گھر میں بھی کمزوری، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے ہیں، کسی اور کا بوجھ بھی برداشت نہیں کرتے کہ میں کسی اور پر بوجھ بنوں۔ طبیعت کے اندر سخاوت بھی بہت زیادہ ہے، جو کچھ 2 ٹکے ملے وہ وہیں خرچ کر دیے، کوئی بھی ضرورت مند نظر آیا اسی کو دے دیا، بڑے شریف اور بااخلاق۔ اسی دوران مکے کے حالات کچھ زیادہ ہی کمزور بن گئے، معیشت کمزور ہو گئی، تو کچھ قافلہ تیار ہوا دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کے لیے کہ وہاں جا کر کے ہم تجارت کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ لگا، اللہ کے نبی بھی تیار ہوئے۔ کچھ راویوں نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں، ہمارے پاس اپنا پیسہ تو ہے ہی نہیں کہ واپار کریں، واپار کے لیے پیسہ چاہیے، اور خدیجہ ہے نا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ اور دوسرے لوگوں کو ویسے ہی پیسہ دیتی رہتی ہے کہ جاؤ واپار کرو، آپ کو بھی مزدوری دوں گی، یا پھر مزاربت کریں گے، آپ کا بھی نفع ہوگا میرا بھی نفع ہوگا۔ مزاربت کا مقصد یہ ہوتا ہے پیسہ میرا کام تیرا، میں نے 1 لاکھ روپے آپ کو دے دیا، 1 لاکھ روپے کا سامان آپ کو دے دیا، آپ جا کر کے کہیں مارکیٹ کے اندر بیچو، پھر اصل جو پیسہ ہے وہ مجھے واپس کرو گے، باقی نفع جو ہوگا اسی کو آدھا کریں گے۔ یہ ہوتی ہے مزاربت۔ تو بی بی خدیجہ مزاربت کے طور پر یا مزدوری کے طور پر لوگوں کو بھیجتی ہے، آپ جا کر کے بولیں بی بی خدیجہ کو، وہ آپ کو ضرور پیسہ دے گی، سامان تجارت دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا جان، میں جا کر کے کسی کو منت کروں کہ مجھے یہ چیز دے دو، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ ابو طالب نے بولا کہ بیٹا تکلیف زیادہ ہے، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں چاہتا، لیکن تکلیف زیادہ ہے، اس وجہ سے ایسا سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے کہ مجھے پیسے دو، آپ کو کما کر دوں گا، یہ بھی نہیں، ایک طرح کا احسان تو ہے نا۔ اتنے میں بی بی خدیجہ نے خود پیغمبر کریم کی طرف بندہ بھیجا کہ میرے قافلہ میرا جا رہا ہے، اور بھی واپار کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اگر آپ بھی جائیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، جبکہ کچھ راویوں نے بولا کہ پیغمبر کریم نے خود ابو طالب کو بولا کہ میں جاؤں، اور ابو طالب نے بولا کہ بیٹا تو جائے گا پھر پتہ نہیں کیسا ہوگا، کبھی تو نے اکیلا سفر کیا نہیں ہے، اور شام کی طرف بصرہ کی طرف یہودی بھی بہت رہتے ہیں تیرے دشمن، اس وجہ سے آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، واقعہ جو بھی ہوا، لیکن پیغمبر کریم تیار ہو گئے۔ اور اس زمانے کا ایک بندہ تھا بہت بڑا ماہر،
اللہ کی قدرت تھا غلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، اس کا نام تھا میسرہ، لیکن بڑا انسان کے چہرے کو دیکھتا سمجھ جاتا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ یہ بھی انسان کے چہرے کے اندر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوتی ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کس طبیعت کیا ہے۔ تو میسرہ کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ جا سفر میں، لیکن اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا، تجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی برکت والا بندہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری شکایت کرے، اور یوں سمجھنا کہ تو اس کا غلام بن کر کے جا رہا ہے، جیسے یہ بولے گا ایسا کرنا ہوگا۔ یہ نہ کہ وہاں جا کر کے ٹکراؤ ہو جائے کہ اس نے کچھ اور بولا، آپ نے کچھ اور بولا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے اندر نکل پڑے قافلے کے ساتھ سفر پر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جیسے ہی مکے سے نکلے تو اوپر سے 2 فرشتے آ گئے، انہوں نے سایہ کرنا شروع کر دیا۔ پورا قافلہ دھوپ میں جا رہا ہے اور اللہ کے نبی سائے میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر پانی کی ضرورت پڑی، یہ بھی نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے۔ پانی ختم ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پتھروں سے پانی نکلا۔ آگے چلتے چلتے جب بصرہ میں پہنچے، بصرہ یا بصرہ کا لفظ، وہاں پہنچے تو ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آ کر کے سارے لوگ بیٹھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوئے، تو دور سے ایک راہب تھا، اس راہب نے جیسے دیکھا تو جلدی سے دوڑتا باہر نکلا اور پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ بولا مکے کے لوگ ہیں، قافلہ ہے، مسافر ہیں، جا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، وہ سن 12 پیغمبر کریم کی عمر 12 سال تھی، ابھی 25 سال کی عمر کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس وقت جس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس کا نام تھا یہ جرجیس، نام تھا اسی کا جرجیس، اور اس کو مشہور نام اسی کو بحیرہ کہتے تھے، اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ۔ اور ابھی جس راہب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے یہ ہے نستورہ، بہت بڑا ان کا پادری تھا عیسائیوں کا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں اسی کے ساتھ، لیکن ایک چمکدار چہرہ، تو اسی نے لوگوں سے پوچھا یار کہ یہ کون ہے؟ بولا مکے کے لوگ ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پر جا رہے ہیں۔ یہ جو درخت کے سامنے یہ فلاں بندہ، یہ کون ہے؟ بولا کہ اس جگہ پر آج سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تو اس کے بعد کوئی بندہ اس درخت کے نیچے بیٹھا نہیں ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں وہ بندہ بیٹھے گا جو آخری نبی کا آخری امت کا نبی ہوگا۔ پھر جلدی سے آ کر کے پوچھا کہ آپ کا نام؟ بات چیت گپ شپ ہوئی۔ آپ کا نام؟ میرا نام ہے محمد۔ اس کو تسلی ہو، یقین ہوا کہ یہ وہی ہوگا، چہرے سے بھی وہی چمک لگ رہی ہے۔ ابو کا نام؟ عبداللہ۔ اچھا، دادا کا نام؟ عبد المطلب۔ امی کہاں ہیں؟ فوت ہو گئی۔ ابو کہاں ہیں؟ فوت ہو گیا۔ میں تو ابھی پیٹ میں تھا، ابو فوت ہو گیا۔ 6 سال کا تھا تو امی فوت ہو گئی۔ 8 سال کا ہوا، دادا فوت ہو گیا۔ اچھا، اب بھی آپ ابو طالب کے ساتھ رہتے ہیں؟ بولا بالکل ابو طالب کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ ساری کی چیزیں انہوں نے اپنے پہلے کتابوں کے اندر پہلے سے پڑھی ہوئی تھی۔ بولا کہ میری ایک درخواست ہے۔ ہاں بولے کہ آپ اپنی پیٹھ مجھے دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیٹھ دکھائی تو اس نے مہر نبوت دیکھ کر کے اور چوما اور اسی ٹیمپر پر کلمہ پڑھ لیا۔ حالانکہ پیغمبر کریم ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کوئی دعوت دی نہیں ہے، پہلی کتابوں سے دیکھ کر کے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد کچھ اس نے باتیں کی کہ مکے کے لوگوں کے حال و حال سناؤ، لوگ آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، آپ کیا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن بات سنو، لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں تجھے، جو بات ہو مجھے سچ سچ بتانا، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا کہ خبردار، مجھے لات عزیٰ کی قسمیں نہ دو، مجھے ان سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اور زیادہ تسلی ہوئی کہ واقعی یہ سچا اللہ کا نبی ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے پھر اس نے بڑی پرتکلف دعوت بھی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے تشریف لے گئے، جا کر کے واپار کیا۔ واپار کے اندر بہت ساری چیزیں سامان خریدا اور بیچا۔ جب واپسی آنے لگے تو وہی برکت کے ساتھ، اور لوگوں نے کم نفع کمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نفع کمایا۔ یہ نفع کما کر کے جیسے واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے واپار کے اندر بھی ایک نئی چیز ڈال دی۔ ابھی تک جو لوگ کیا کرتے تھے کہ یہاں سے سامان لے کر کے وہاں بیچتے تھے، بس وہاں سے نیا سامان لاتے نہیں تھے۔ پیغمبر کریم نے نیا سامان بھی لے آئے، اس وجہ سے پھر ڈبل نفع ہو گیا، وہاں بھی نفع یہاں بھی نفع۔ جیسے ہی یہ سامان لے کر کے واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر جو پیغمبر کریم کے پاس اونٹنیاں تھیں، ان میں سے 2 اونٹنیاں بہت بیمار کمزور ہو گئیں۔ ابھی میسرہ پریشان ہوا، حضرت کیا کریں، قافلے سے دور بھی نہیں ہو سکتے اور یہ اونٹنیاں ہماری ساتھ بھی نہیں چل سکتی، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی اونٹنیاں نہیں چل رہی؟ بولا یہ دونوں۔ اللہ کے نبی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے اور صرف برکت کا ہاتھ رکھا اور وہ دونوں ٹھیک ہو گئے۔ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی کی برکت ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے، جب پیغمبر کریم ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہمارا کھانا ختم ہو جاتا، بھوک نہیں مٹتی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے نا، تو ہمارا پیٹ بھر جاتا تھا لیکن دسترخوان خالی نہیں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے آتے جیسے مکے کے قریب پہنچے تو لوگوں کو پتہ لگ گیا، ایک دوسرے کو اطلاع کی قافلہ آ رہا ہے فلاں ٹائم پر یہاں پہنچے گا۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھر کے چھت کے اوپر چڑھ کر کے دیکھنے لگی کہ میں اس کا پیغمبر کریم کا چلنا انداز دیکھوں تو صحیح، کس یعنی انداز سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اوپر سے کوئی بادل ہے یا کوئی فرشتے ہیں جو سایہ کرتے آ رہے ہیں۔ دل میں محبت پیدا ہوئی۔ جیسے گھر کے اندر پہنچے واپس، تو پھر بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا حال احوال میسرہ سے پوچھا، بتاؤ ذرا بتاؤ۔ اس نے پورا حال احوال سنا دیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور جتنی مزدوری ہونی چاہیے تھی اس سے بھی بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدوری دی۔ ابھی اسی کے اندر بھی خاص طور پر اللہ کے نبی نے یہ ہمیں سبق دیا کہ آپ کسی پر بوجھ نہ بنیں، مزدوری کریں، بکریاں چرائیں، واپار کریں، اوروں کے پیسے پر، اپنے پیسے پر، کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو محنت والا بنائیں، جفا کش بنائیں۔ ایسے نڈھال ہو کر کے، ڈھیلے ہو کر کے بیٹھے رہیں، دوسروں کے ہاتھوں کو تکتے رہیں، ایسا نہ کریں۔ یہ سب کے لیے سبق ہے، خصوصاً اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ نہ بنیں۔ جتنے قدر ہو سکے آپ ان کا ساتھ دیں۔ ماں باپ ویسے ہی بچوں کے عاشق ہوتے ہیں، میں نے کئی دفعہ بولا ہے، عاشق ہوتے ہیں۔ آپ صرف ابو کے ساتھ اتنا پوچھ لو نا، ابو تھک گئے ہو، آپ کا سر دباؤں، آپ کے اس ایک جملے کی وجہ سے ابو کی تھکن ختم ہو جائے گی۔ ابو اگر کوئی کام ہے تو بولو میں کر کے آتا ہوں، بس اتنا بولو، ابو خوش ہو جائیں گے۔ اور ابو کو محبت سے دیکھو گے نا تو بھی یہ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ امی کو صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم اگر اسے ماں باپ کا دل جیتنے کے لیے 2 میٹھے جملے بولتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آئے، یہ حال احوال ہوئے، تو بی بی خدیجہ نے، ایک بہت ہی ماہر عورت تھی وہاں کی، بڑی چالاک ہوشیار، اس کا نام تھا نفیسہ۔ نفیسہ سے مشورہ کیا کہ نفیسہ بات تو سن، محمد کیسا ہے؟ بولا بڑا اچھا، نیک آدمی، سارے مکے کے لوگ اس کو امین کہتے ہیں، امانت دار۔
پھر اگر اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے ہو سکتا ہے؟ تو نفیسہ نے بولا کہ خدیجہ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کو کوئی منع کر سکتا ہے؟ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فلاں سردار فلاں قبیلے کا بڑا یہ ترستے ہیں کہ خدیجہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو جائے، اور اگر محمد کو یہ پتہ لگے کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے تو کیسے راضی نہیں ہوگا؟ تو نفیسہ کو بولا کہ آپ کسی طریقے سے راستہ بناؤ۔ نفیسہ ویسے بھی چالاک عورت تھی، ہوشیار تھی، گھومتے گھومتے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اے محمد بات تو سن، ابھی تو جوان ہو گیا ہے، 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، لوگ سارے تیری تعریف کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جوانی ہے، کوئی شادی مادی کا سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ تیری ماں تو ہے نہیں جو تیرے لیے کرے، تیرا باپ تو ہے نہیں۔ میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ ہمارے شہر کا ہے، ایک نیک لڑکا ہے، اگر اس کا کہیں نہ کہیں رشتہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تیری شادی کا موڈ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹھنڈا سانس لے کر کے فرمایا، نفیسہ میرے سہارا کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اعتبار سے، کون بات کرے گا، کون بات چلائے گا، کہاں سے کوئی رشتہ ہوگا؟ تو نفیسہ نے بولا کہ نہیں، اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، ظاہر انسان چاہیے۔ تو اس نے بولا کہ تو اگر کوئی ایسی عورت بتاؤں کہ جمال والی بھی ہو، مال والی بھی ہو اور حسب نسب والی بھی ہو تو پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ایسی کوئی عورت آپ کو بتاؤں جو بڑی حسین جمال والی ہو، مال بھی بہت زیادہ ہو، مالدار عورت ہو اور حسب نسب اچھے خاندان والی ہو، کوئی گندی عورت بھی نہ ہو، کیا تو راضی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کہہ رہی ہے، کس کے لیے کہہ رہی ہے؟ تو بولنے لگے کہ خدیجہ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے حیرت کے ساتھ فرمایا نفیسہ کیا کہہ رہی ہے، خدیجہ میرے ساتھ رشتہ کرے گی؟ تو نفیسہ نے بولا کہ آپ راضی ہیں اگر ہو جائے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کروں۔ تو پھر نفیسہ نے بولا کہ مجھے خود خدیجہ نے بھیجا ہے، مجھے خود خدیجہ نے بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرد تو بہت کامل ہوئے لیکن عورتوں میں 4 عورتیں کمال والی پیدا ہوئی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو بچہ؟ مرد تو بہت زیادہ کمال والے ہیں، سارے نبی کمال والے ہیں، لیکن عورت تو کوئی نبی بنی نہیں ہے، لیکن عورتوں کے اندر 4 عورتیں بڑے کمال والی ہیں۔ کون سی 4 عورتیں؟ ایک بی بی آسیہ، فرعون کی گھر والی، بادشاہ کے گھر میں ہے، فرعون کے گھر والی ہے، پوری دنیا کی جائیداد کی ظاہری مالکہ ہے، لیکن جب حق کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا تو دنیا کی سب عیاشوں کو ٹھکرا کر کے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ بڑی سے بڑی تکلیفیں دی گئیں لیکن اپنی دنیا کو قربان کر دیا، آخرت کو کما لیا۔ کمال والی عورت۔ اسی طریقے سے دوسری عورت کمال والی بی بی صفورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے ساتھ ٹکرا کر کے چلے گئے مدین، وہاں جیسے کنویں پر دیکھا تو سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں ہیں وہ بیچارے دور کھڑی ہوئی ہیں، اپنے جانوروں کو پیچھے ہٹا رہی ہیں، آگے نہیں آنے دے رہی۔ جا کر کے ان سے پوچھا کیا ہے، خیر تو ہے، تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں پانی نہیں لے رہی؟ انہوں نے بولا کہ ہم عورتیں ہیں، کمزور ہیں، ابو بوڑھا ہے، مرد کوئی ہے نہیں، بھائی کوئی ہے نہیں جو ہمارے لیے کام کرے، جب یہ فارغ ہو جائیں پھر ہم پانی لیں گے، اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ٹائم پر اٹھ کر کے ان کے لیے پانی بھرا اور جلدی سے بچیوں نے پانی پلا کر کے گھر پہنچیں۔ ابو پریشان، بیٹا آج جلدی آ گئے کیوں، کیسے؟
بیٹیوں نے بتایا کہ ابو ایک لڑکا تھا، اس نے ہمیں جلدی پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو، ہم آ گئی۔ اچھا وہ کون تھا؟ پتہ نہیں ابو، باہر کا مسافر لگ رہا تھا۔ اچھا مسافر تھا، تو جاؤ اس بیچارے کو لے آؤ، کھانا شانا کھلاتے اپنے ساتھ، مسافر ہوگا تو اس کے لیے رہائش چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ پھر گئیں حضرت صفورہ والی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے بولنے لگیں کہ ابو آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ ویسے مسافر تھے، ان کے ساتھ آ گئے، لیکن ان کو فرمایا کہ میں آگے جا رہا ہوں، آپ پیچھے پیچھے آئیں، مجھے صرف یہ بتاتے جائیں کہ دائیں چلو بائیں چلو۔ اور جا کر کے جیسے گھر میں پہنچے، کھانا پینا کھایا اور وہاں رہے، تو بیٹی نے خود ابو سے کہا ابو اگر اجرت پر اس کو رکھ دیں تو اچھا ہے، کیونکہ طاقت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ طاقت والا بھی ہے کیونکہ وہ جو پانی کا ڈول 2 3 بندے کھینچ کر نکالتے تھے، 10 بندے کھینچ کر نکالتے تھے، وہ پورا ڈول اس اکیلے نے کھینچ لیا تھا، اتنا طاقتور ہے۔ اور امانت دار اتنا ہے کہ نظر اٹھا کر کے ہمارے چہرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارے چہرے کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ یہ بچیاں کون ہیں، کیسی ہیں۔ اسلام ہمیشہ یہی حکم دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے وہ جو واقعہ ہوا تھا حضرت موسیٰ کا، اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی بنے نہیں تھے، لیکن شرمیلی طبیعت، شرم اور حیا آنکھوں میں۔ آج کل ہم مسلمان ہو کر کے کتنے اللہ معاف فرمائے گندے ماحول کی طرف، ہماری عورتوں کا لباس دیکھو، ہمارے مردوں کی نظریں دیکھو، اللہ کی پناہ۔ نظر بہت بڑا شیطانی تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم عام آ جاتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، بس مرد بھی پڑھیں گے عورت بھی پڑھیں گی، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور مرد بھی دیں گے عورتیں بھی دیں گی۔ لیکن جہاں نظر کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ نظریں جھکائیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ نظریں جھکائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتكرم وتقضى بها الحاجات۔ تو نظر، اس کی جتنی حفاظت زیادہ کرو گے اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ آئے گی۔ 1-2 باتیں خاص طور پر موضوع کی مناسبت سے آ گئی آپ کو بتاؤں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ کی نظر کسی ایسی بد نظری ہو گئی جو دیکھنے میں آپ کو مزہ آیا، مرد کو کوئی عورت نظر آ گئی، عورت کو کوئی مرد نظر آ گیا، اور دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ دیکھوں، دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ دیکھوں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر دوبارہ نظر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی عبادت کا ذائقہ چکھا دیں گے۔ بھائی آپ سیب کا ذائقہ چکھنے کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہو، انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہو، اور اسی طریقے سے کیلے کا، پھل فروٹ کا، بادام کا، پستے کا ذائقہ چکھنے کے لیے، مزہ چکھنے کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہو۔ اگر ان سے ہزاروں گنا بڑھ کر شان والا، مزے والا ذائقہ چکھنا ہے تو نظر کی حفاظت کرو۔ اور نظر کی حفاظت کرو گے ذہن تیز ہوگا، دماغ تیز ہوگا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کبھی بھی نظر کسی اجنبی عورت کی طرف نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محلے کی عورت تھی، اس کی بہت چاہت تھی کہ میں حضرت کی آنکھ دیکھ لوں، وہ بھی کوئی پاگل تھی چری، آنکھ دیکھ لوں۔ آ کر کے گھر کے اندر، حضرت کے گھر میں آ کر کے عورتوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی رہی۔ جب حضرت کے آنے کا ٹائم ہوا، حضرت جیسے ٹک ٹک کیا دروازے سے، تو اس عورت نے جلدی سے جا کر کے دروازہ کھول دیا۔ جیسے دروازہ کھولا تو بزرگ تو سمجھ رہا تھا میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں، میری بیوی ہوگی، میری بیٹی ہوگی، بہن ہوگی،
جیسے ہی اندر نظر کی تو سامنے سے اجنبی عورت پر نظر پڑ گئی، تو اتنا تقویٰ تھا کہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اس عورت پر بڑا خوف ہوا، وہ تو چلی گئی۔ پھر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرا آج کی اس بد نظری کی وجہ سے تم لوگوں نے آدھا علم ضائع کر دیا، آدھا علم ضائع کر دیا۔ آج کل جو لوگ بولتے ہیں میں بھول گیا، یاد نہیں رہا، یہی مصیبت ہے۔ تو بڑی شان والی، کمال والی عورتوں میں سے تیسری عورت ہے بی بی آسیہ 1، بی بی مریم 2، بی بی صفورہ 3، چوتھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری بی بی صفورہ نے پھر کیا کیا کہ اپنے ابو کو مشورہ دیا کہ ابا جان اسی کو اپنے پاس خدمت کے لیے رکھ دیں، اور قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ بس کنواری لڑکی کا یا شرافت والی لڑکی کا یہ کام ہوتا ہے، اشارے کر دے یہ لڑکا اچھا ہے بس، باقی یہ نہ کہ مجھے یہاں شادی کراؤ اور میں اس کے ساتھ قریب جانا چاہتی ہوں، یا اس طرح کے الفاظ کوئی غیرت والی لڑکی نہیں کہہ سکتی۔ جو اللہ معاف فرمائے گندے ماحول کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہاں یا وہاں۔ اور اسی نے بھی یعنی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے چہرے سے نور نبوت کو پہچان لیا، بی بی خدیجہ نے بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے نور نبوت کو پہچان لیا، سمجھ گئی کہ انسان ہونے کے ناطے، عورت ہونے کے ناطے مجھے رشتے کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ کے نبی کا رشتہ مل جائے تو پوری کائنات کے مردوں کے، عورتوں کی ماں کا درجہ مل جائے گا، اور کیا چاہیے۔ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ کے نبی یقینی جنتی، تو پھر اس کی گھر والی بھی تو اس کے ساتھ ہوگی۔ تو اس نور سے پہچان لیا تھا کہ یہ مرد جو ہے یہ بڑا شان والا ہے، اور اس کے گھر کے اندر اگر میں چلی جاؤں تو میرے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کیا، بی بی خدیجہ نے بھی اپنے چچاؤں کو بلایا۔ خویلد اس کے ابو کا نام تھا، خدیجہ بنت خویلد۔ خویلد بیچارہ فوت ہو چکا تھا، اور دوسرے بھی رشتہ دار آئے، اور ورقہ ابن نوفل جو اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور بہت بڑا علم والا تھا، عالم تھا اس زمانے کا، یہ دونوں بھی آئے، اور ابو طالب نے خطبہ پڑھا، ایک خطبہ ابو طالب نے پڑھا، ایک پھر اسی نے ورقہ ابن نوفل نے پڑھا، اور نکاح ہو گیا۔ یہ تھی پہلی شادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد عطا کی وہ بھی ساری بی بی خدیجہ ہی سے ہے، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے۔ ابراہیم بیٹا بی بی ماریہ قبطیہ سے ہے، باقی ساری اولاد 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے، یہ بی بی خدیجہ سے، تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم سے۔ کل پیغمبر کریم کے اولاد 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ یہ جو کچھ علماء کہتے ہیں یا لوگوں سے سنا ہوگا 4 بیٹے تھے نا، تو علماء کرام فرماتے ہیں بیٹے 4 نہیں تھے، نام 4 لیتے تھے، اس طریقے سے کہ ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا قاسم، ایک کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی کہتے تھے۔ طیب اور طاہر ایک ہی بچہ ہے، یعنی 3 بیٹے ہوئے، 4 بیٹیاں ہوئیں، بی زینب، ایک رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ہو گیا الحمدللہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مالدار ہونے کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کی کمائی نہیں کھاتے تھے، اپنی مزدوری خود ہی کرتے رہتے تھے۔ یہ جو آج کل لوگوں کے اندر فیشن بن گیا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، اگر بیوی کوئی پڑھی لکھی ملی ہے تو اسی کو لگا دیتے ہیں، تو کما کر کے آ جا اور میں بس بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے بندے ظالم، کمانا گھر سے باہر کے کام مرد کی ذمہ داری، عورت کی نہیں۔ گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کی ہے، مرد کی نہیں۔ مرد کا کام نہیں ہے کہ گھر کا جھاڑو دیتا پھرے، کپڑے دھوتا پھرے، یہ عورتوں کا کام ہے۔ ہاں عورت بیمار ہے کبھی کبھار ساتھ دے دے وہ اور چیز ہے، لیکن یہ کام عورتوں کا ہے۔ لیکن گھر سے باہر کا جو بھی کام ہے، کوئی مزدوری کرنی ہے، راشن لانا ہے، سبزی لانی ہے، کوئی سامان لانا ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہونے کے باوجود سارا کام باہر کا خود کرتے تھے اور اپنی بیوی کا بھی احسان اپنے اوپر نہیں لیتے تھے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیغمبر کریم کی شادی بھی ہو گئی شریک حیات، اور انتہائی پاک دامن اور شریف ترین عورت، اور وہ بھی بی بی خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، اور بی بی خدیجہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تیسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ایک فوت ہو گیا، پھر دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا، وہ فوت ہو گیا، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں تھا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 سال بنی تو ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ یہ کہ بہت بڑا سیلاب آیا۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں پوری دراڑیں پڑ گئیں، ٹوٹنے لگا۔ ابھی مشورہ کیا لوگوں نے کہ ابھی کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے بنایا جائے، تو کچھ لوگوں کا مشورہ تھا کہ ہاں بنائیں، کچھ نے بولا نہ بنائیں۔ ابھی کعبۃ اللہ کو جو دیواریں کھڑی ہیں اس کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیا ہوگا، کیا کریں؟ تو لوگ ڈر رہے تھے۔ آج کل کے مسلمان ذرے ذرے پر مسجدوں کو گرا رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ کا گھر تھا۔ بہت بڑا خطرناک جرم ہے مسجدوں کی توہین اور بے ادبی کرنا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں آنے سے کسی کو روکے؟ تو مسجد کو گرانا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو وہ مشرک تھے، بت رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود ڈر رہے تھے کعبۃ اللہ کو گرائیں نہ گرائیں۔ آخر ایک شخص اٹھا، اس نے بولا یار ہماری نیت کوئی خراب تو نہیں ہے، اس وجہ میں گراتا ہوں، ویسے بھی بوڑھا ہوں، اگر میں مر گیا تو خیر ہے، مر گیا ٹھیک ہے، اگر کوئی کم از کم کوئی جوان تو نہیں مرے گا۔ وہ جیسے ہی وہاں گیا تو دیکھا کہ ارے وہاں تو بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے، کسی کو قریب آنے ہی نہیں دے رہا کعبۃ اللہ کے دیواروں پر۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کریں، سانپ تو کاٹے گا۔ پھر انہوں نے اپنے طریقے سے دعائیں کی کہ ہم کعبۃ اللہ کو بنانا چاہ رہے ہیں، سانپ کہیں چلا جائے۔ پھر صبح کے ٹائم پر جیسے دیکھا تو ایک بہت بڑا کوئی پرندہ آیا، اسی نے اسی سانپ کو اٹھا کر کے اڑا کر لے گیا۔ ان کو تسلی ہوئی کہ ٹھیک ہے ابھی گراتے ہیں۔ پھر اسی نے آ کر گرانا شروع کیا، کوئی دوسرا قریب ہی نہیں آ رہا۔ ولید نام تھا اس گرانے والے کا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو ولید بن مغیرہ۔ اسی نے جیسے ہی گرانا شروع کیا تو لوگ اس کو دیکھ رہے، ابھی گرے گا، ابھی مرے گا، ابھی گرے گا، مرے گا، کعبے کو گرا رہا ہے۔ آخر کار جب دیکھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، پھر سب نے آ کر کے اس کو شہید کیا کعبۃ اللہ کو۔ پھر نئے سرے سے بنانا شروع کیا، حصے مقرر کیے کہ اتنا حصہ یہ بنائے، اتنا حصہ یہ بنائے، اتنا حصہ یہ بنائے، اس طریقے سے بناتے بناتے، اور جب حجر اسود کی باری آئی تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھائی حجر اسود تو عزت کی چیز ہے، ہم کریں گے، ہمارا نام ہو۔ دوسرے قبیلے نے بولا نہیں ہمارا ہو، تیسرے نے بولا ہمارا ہو۔ یہ جیسے ہی جھگڑنے لگے تو کچھ لوگوں نے، سرداروں نے جا کر کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کے اور پیالے میں خون ڈال کر کے لے آئے، بیچ میں آ کر کے رکھا کہ ہم خون دیں گے، مریں گے ماریں گے، لیکن یہ حجر اسود کسی اور کے ہاتھ سے رکھنا برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے، ابھی کیا کریں؟ فکر ہوئی، پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، صبح کو دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آیا اسی سے فیصلہ کرائیں گے۔ وہ سبھی اب یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کون آتا ہے، میرے قبیلے کا آئے، میرے قبیلے کا آئے۔ اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لا رہے ہیں۔ سب نے بولا کہ ھذا صادق امین، یہ تو صادق امین ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا فیصلہ کیا، فرمایا کہ ایسا کرو، اپنی چادر اٹھا کر کے نیچے رکھی، اور اسی چادر کے اندر خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود اٹھا کر کے اسی چادر میں رکھا۔ فرمایا آپ بھی سارے آ جاؤ، اس چادر کو پکڑو۔ سب نے پکڑ کر کے اٹھایا، کعبۃ اللہ کے قریب لے آئے۔ اللہ کے نبی نے اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا حجر اسود کی جگہ کے اوپر، اور سارے راضی بھی ہو گئے یہ جنگ کو اور خون ریزی کو، قتل و غارت کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا۔
اس طریقے سے حجر اسود بھی وہاں فٹ ہو گیا جو آج تک فٹ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ جو بندہ محبت سے اسی حجر اسود کو ہاتھ لگا کر کے چوم لیتا ہے یا پھر اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جب اترا تھا تو سفید تھا، بالکل چمکدار دودھ کی طرح، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا کر دیا ہے لوگوں نے۔ ابھی اس کے اندر یہ برکت ہے، یہ باقاعدہ خاصیت ہے، آپ جاؤ گے تو آپ کے گناہوں کو کھینچ لے گا اور اپنے نور کو اور برکت کو آپ کے اوپر لپیٹ لے گا اور آپ کے اوپر وہ برکت برستی رہے گی۔ اور جب کعبۃ اللہ کی چھت کا مسئلہ آیا تو پھر پریشان ابھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اسی زمانے میں جدہ کے قریب ایک بہت بڑا جہاز آ رہا تھا بحری، وہ جا کر کے ٹکرا گیا کنارے کے ساتھ، وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر پتہ لگا کہ وہی مالک جو جہاز کے ہیں وہ وہاں کی چیزیں لکڑیاں شکڑیاں شہتر یہ ساری بیچ رہے ہیں۔ جیسے مکے کے لوگوں کو پتہ لگا تو یہ خوش ہوئے، شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کعبۃ اللہ کو بنانا، اس لیے انہوں نے جا کر کے وہاں سے خرید کر کے لکڑیاں آ کر کے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ لیکن جیسے بنانے لگے تو انہوں نے آپس میں شرط لگائی، سنو کعبۃ اللہ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ حرام کا پیسہ نہیں لگے گا۔ باقاعدہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بتوں کو سجدہ کرنے والے، وہ شرط لگا رہے ہیں کہ حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی یعنی زنا کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی بدکاری کا پیسہ نہیں لگے گا، اور اس طریقے سے سود کا پیسہ نہیں لگے گا، ظلم کا، یتیموں کا کھایا ہوا مال نہیں لگے گا۔ اس طریقے سے شرائط پورے کیے تو اس وجہ سے ان کا پیسہ کچھ کم پڑ گیا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پورا کعبۃ اللہ بنا سکے۔ پھر آپس میں مشورہ کیا، بھلا ایسا کرتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں تک بناتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر حتیم والا حصہ باہر رہ گیا۔ سمجھ رہے ہو، حتیم والا حصہ اسی وجہ سے باہر رہ گیا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو مہربانی ہمارے اوپر کرنی تھی، بس اللہ تعالیٰ کو مہربانی ہمارے اوپر کرنی تھی۔ اگر یہ بھی اندر آ جاتا تو کسی کو جانے دیتے؟ آج کل ہمیں جانے دیں گے اندر کعبۃ اللہ کے اندر؟ لیکن باہر حتیم کا حصہ وہی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ جاؤ چکر لگا کر کے اندر میزاب رحمت کے وہ جو پڑنالا ہے اوپر، اسی کا نام ہے میزاب رحمت۔ کعبۃ اللہ کے اوپر چھت پر جو پانی آتا ہے، پانی جو نیچے گرتا ہے بارش کا، اسی نیچے گرانے والے پڑنالے کا نام ہے میزاب رحمت۔ اسی کے نیچے کھڑے ہو کر کے جو دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہربانی کی۔ کعبۃ اللہ تاریخ کے اندر 5 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، یا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا، پہلا وہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ مل کر کے بنایا۔ تیسری مرتبہ یہ ہوا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ چوتھی مرتبہ صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے زمانے میں ہوا۔ 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا۔ آج جو یہ بنا ہوا یہ کم از کم 1300 سال پرانا بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی بادشاہوں نے چاہا کہ ہم اس کو بنائیں نئے سرے سے، لیکن اس زمانے کے علماء نے، بزرگوں نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کر دیا کہ کعبۃ اللہ کو روز روز گراؤ، بناؤ، یہ تماشا نہ بناؤ۔ ہر بادشاہ آئے گا کوئی نہ کوئی نئی نشانی ڈال کر کے نیا بنائے گا، ایسا نہیں کرو۔ جیسے آج کل لوگ ہیں نا، بولتے ہیں یار یہ ٹائل تھوڑا سا ایسا ہے، ابھی اسی ٹائل کو توڑو نیا بناتے ہیں۔ اللہ کے بندے، پہلے 5 لاکھ روپے خرچہ ہوا، 10 لاکھ روپے خرچہ ہوا، وہ سارا خراب ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے گھر کو تماشا نہ بناؤ، اسی نقطے پر منع کر دیا، اور 1300 سال گزر جانے کے باوجود آج تک کعبۃ اللہ وہی الحمدللہ، کسی کو توڑنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ 35 سن اللہ کے نبی کی 35 سال عمر تھی۔ پھر جب 40 سال ہوئی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ یہ نبوت کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز ابھی کرامتیں، معجزات اور اصل جو درس کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس سے شروع ہوگا۔ یہاں تک کی باتیں تو وہ تھیں جو نبوت سے پہلے ہیں۔ ہمارا کام اصل جو پیغمبر کریم کی زندگی سے سبق لینا ہے وہ نبوت ملنے کے بعد کا ہے انشاءاللہ، وہ اگلے درس سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا، آنا، تکلیف کرنا
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔